الحمد لله الذي لا يشبه مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العز ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح بالرحمة ووتد صخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي صفة كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد حده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتد العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ کو دعا کہ ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شفیر نصیب فرما محشر کے روز کھاد میں قرآن کھاد میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسات کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں گے تو مل کے سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مجلس عزا کا سلسلہ شہادت مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد منعقد ہے اور آج 18 رمضان تاریخ کے اعتبار سے آج امیر المومنین نے آخری افطار جو زندگی میں کیا وہ اپنی بیٹی کی اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں توجہ مکمل طور پر میری طرف رکھیے گا بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب ثقیفہ کے امیروں سے نہیں خطور کے فقیروں سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی صرف چند دقیقوں کی زحمت ہے تاریخ میں 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں رسول نے پکارا مدد کے لیے جہاں رسول نے پکارا اور رسول کی پکار پر چاروں طرف سناٹا چھا گیا توجہ رکھیے 4 مقام ہیں جہاں رسول نے کسی وجہ سے پکارا اور رسول کے پکارنے پر ہر سو سناٹا چھا گیا اور یہی وہ 4 مقام ہیں کہ جن سناٹوں کو امیر المومنین نے توڑا یہ 4 سناٹے ہیں جن کو امیر المومنین نے توڑا ہے رسول نے پکارا ہر طرف سناٹا چھا گیا سناٹا امیر المومنین نے توڑا
پہلا مقام رسول نے جب پکارا تب امیر المومنین کی عمر مبارک صرف اور صرف 10 برس تھی. جب رسول نے پکارا دعوت ذل شیرہ، رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے. جو آج میری نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وسیع ہوگا. چاروں طرف سناٹا چھا گیا. کون سا مجمع ہے؟ عام لوگوں کا مجمع نہیں ہے، مشرکوں کا مجمع، کافروں کا مجمع ہے. وہ مجمع ہے جہاں ابو لہب جیسے لوگ بیٹھے ہیں. اس مجمع میں سے 10 برس کے علی نے کھڑے ہو کے اس مجمع کے سناٹے کو توڑا اور توڑ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ آپ کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں. اس مقام پر امیر المومنین نے پہلا تاریخ کا سناٹا توڑا اور 10 برس کی عمر ہے. مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مدد کے لیے میں حاضر ہوں. بے شک دکھنے میں، توجہ تاریخ کے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امیر المومنین نے فرمایا بے شک یا رسول اللہ دکھنے میں میری ہڈیاں کمزور ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دشمن کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. بے شک دکھنے میں میری ہڈیاں کمزور ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تاریخ میں جتنے دشمن آپ کے آئیں گے ان سب کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. دوسرا مقام جہاں رسول نے پکارا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا، وہ مقام جنگ بدر کا مقام. کل تاریخ 17 رمضان گزری ہے، جنگ بدر کی فتح جنگ بدر ہے. اور یہ مقام جنگ بدر کا کون سا مقام ہے؟ 16 رمضان کو جب رسول خدا کا لشکر بدر کے مقام پہ پہنچا اور رات کے وقت جب اس بدر کے مقام کو بدر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا. کل بیان کیا کہ اس کنویں کا نام بدر کیسے پڑا تھا. بہرحال کنواں جس مقام پہ تھا اس کنویں کے آگے جو ابو جہل لشکر لے کے آیا تھا 1000 کی تعداد کا، وہ اس کنویں سے آگے قیام پذیر تھا. اور جس نے بھی پانی پینا تھا وہ ابو جہل کے لشکر کو پار کر کے جاتا اور جا کے پھر کنویں سے پانی نکالتا اور پھر پانی سے سیراب ہو جاتا. رسول نے پکارا کہ کون ہے تم میں جو مجھے رات کے اس پہر پانی لا کر دے. سب جانتے تھے کہ جو کنویں کی طرف جائے گا وہ زندہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ 1000 کا لشکر ابو جہل کا سامنے انتظار کر رہا کہ جو بھی آئے. اور ادھر یہ تھا کہ جو بھی آئے گا پانی لینے اسے زندہ جانے نہیں دیں گے، مار کے بھیجیں گے، قتل کر دیں گے. تو رسول نے اس وقت کہا کہ کون ہے جو جائے اور جا کے اس کنویں سے میرے لیے پانی نکال کر لائے. سارے جہاں خاموش ہوئے، جہاں چاروں طرف سناٹا چھا گیا، اس سناٹے کو علی نے توڑا اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ پانی لینے میں جاؤں گا، پانی لینے میں جاؤں گا. اور علی چلے اور جب واپس آئے تو رسول نے پوچھا کہ یا علی تھوڑی تاخیر کیوں ہو گئی آپ کو؟ توجہ رکھیے گا، یا علی آپ کو تاخیر کیوں ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب میں کنویں کے پاس پہنچا اور پانی بھر چکا تو جب واپس آنے لگا تو اچانک ایک تیز آندھی چلی. میں انتظار میں رک گیا کہ آندھی تھم جائے تو پھر آگے بڑھوں. آندھی تھمی، میں پھر آگے بڑھا، تھوڑا سا آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ دوبارہ آندھی چلی، میں پھر رک گیا. توجہ، آندھی پھر چلی، میں پھر رک گیا. جیسے ہی آندھی رکی میں اور آگے بڑھا. تیسری مرتبہ دوبارہ آندھی چلی. جب تیسری مرتبہ دوبارہ آندھی چلی تو میں پھر رک گیا. اور جب آندھی رکی تو پھر میں واپس آیا اور اس لیے مجھے تاخیر. تو رسول نے کہا کہ یا علی جانتے ہیں وہ آندھی کیوں چلی اور کس وجہ سے چلی؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے. بے شک امیر المومنین سلونی کا دعویٰ کرنے والے منبر سلونی کے صاحب ہیں اور جانتے ہیں ہر شے کو ہونے سے پہلے، لیکن رسول کا پوچھنا اور علی کا سوال کے اوپر جواب کے اوپر سوال پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ امیر المومنین تو جانتے ہیں لیکن وہاں جو باقی حضرات موجود ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے کہ یہ آندھی کیوں چلی تھی، ان تک بھی پہنچانا تھا. رسول نے پوچھا یا علی جانتے ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے. توجہ، رسول نے کہا یا علی جب پہلی مرتبہ آندھی چلی تو وہ آندھی عام آندھی نہیں تھی بلکہ جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آیا تھا.
دوسری مرتبہ جب آندھی چلی تو یا علی وہ اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آیا تھا. جب تیسری مرتبہ آندھی چلی تو میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آیا تھا. اس وجہ سے 3 مرتبہ آندھی چلی. تاریخ میں تیسرا سناٹا جو امیر المومنین نے توڑا. توجہ، سب سے اہم جنگ خندق، امیر المومنین اور اصحاب تشریف فرما ہے. عامر ابن عبد ود آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابل میں؟ تو رسول نے آواز دے کے کہا کہ تم میں کون ہے اور جو جا کر اس نجس العین کی زبان کو بند کرے، اس قلب کی زبان کو، اس قلب کے کلام کو پتا کرے تم میں کون ہے. وہاں جہاں ہر کوئی خاموش بیٹھا تھا، اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ سامنے کھڑا کون ہے، مقابلے پہ کس کے جانا ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کس کے مقابلے پر بھیج رہے ہیں؟ یہ تو وہ ہے کہ جب ہم اسلام کرنے سے پہلے یہ ہمارا ساتھی تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ہمارا ساتھی تھا، اور ہم تجارت کے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تجارت کے قافلے پہ کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا. جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو عامر وہ اکیلا انسان ہے کہ جس نے ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، اور لڑتے لڑتے جب اس کی ذرہ گر گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا. اتنا بہادر آدمی ہے، آپ اس کے مقابلے میں جانے کو کہہ رہے ہیں. رسول نے کہا کون ہے جو جا کے اس کے کلام کو قطع کرے؟ چاروں طرف سناٹا چھا گیا. علی نے سناٹے کو توڑتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس کے لیے میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ اس کے لیے میں حاضر ہوں. تیسرا مقام جہاں علی نے اسلام کا تیسرا سناٹا دیا. اور چوتھا مقام سب سے اہم، سب سے خطرناک، شب ہجرت. رسول نے کہا کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے؟ کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے؟ عام بستر نہیں تھا، عام دن ہوتا، عام تاریخ ہوتی تو کوئی بھی سونے کو تیار ہو جاتا. جانتے تھے پورے مکہ کے سردار تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور رسول کا بستر آج صرف بستر نہیں ہے بلکہ موت کا بستر ہے. جو بھی سوئے گا مر جائے گا. جب رسول نے کہا کون ہے جو میرے بستر پر سوئے، ہر طرف سناٹا چھا گیا. امیر المومنین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آپ آرام سے چلے جائیے، علی سکون سے آپ کے بستر پر سو جائے گا. علی سکون سے آپ کے بستر پر سو جائے گا. بات روک کے جملہ آپ کے حوالے کروں، ہر دور کے علی نے شکر کے ساتھ موت کو سینے سے لگایا ہے. جب دور کے محمد نے پکارا کہ کون ہے جو میرے بستر پر سو جائے، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. کربلا کے میدان میں علی اکبر نے کہا بابا حسین آپ آرام سے پرچی کھینچیے، آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. ہر دور کے علی نے موت کو اپنے سینے سے لگایا ہے شکر کے ساتھ. اسماعیل نے کہا تھا بابا آپ صابرین میں سے پائیں گے. صبر کرنے والا اسماعیل ہوتا ہے، شکر کرنے والا علی ہوتا ہے. علی نے شکر کیا ہے، اسماعیل نے صبر کیا ہے. آخری بات آپ کے حوالے کروں، 4 سناٹے امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، اور میثم تمار یہ بات روایت کرتے ہیں. توجہ، میثم تمار کہتے ہیں کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور صرف اپنے اصحاب نہیں بلکہ اس میں کچھ رسول اللہ کے بھی اصحاب موجود ہیں. رسول کے اصحاب اور اپنے اصحاب کے ساتھ علی تشریف فرما تھے کہ اچانک مسجد میں ایک بلند قامت انسان داخل ہوا. توجہ، ایک بلند قامت انسان داخل ہوا اور وہ عرب کا نہیں لگتا تھا. میثم تمار روایت کرتا عرب کا نہیں لگتا تھا. سر پہ زرد امامہ تھا. توجہ، سر پہ زرد امامہ تھا، یلو رنگ کا امامہ تھا. عام طور پر یا تو سفید امامہ ہوتا ہے یا سیاہ امامہ ہوتا ہے، اور عرب میں سادات اگر سیاہ نہیں پہنتے تھے تو سبز امامہ پہنتے تھے. میثم تمار کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان جو سامنے آیا ہے ہمارے، یہ زرد رنگ کا امامہ پہن کے، اور عرب کی جو ابا کا طریقہ ہوتا تھا اس کی ابا بالکل مختلف تھی. اس کی ابا
عرب والے لوگوں کے ساتھ بالکل ملتی جلتی نہیں، بالکل الگ آبا تھی، عجیب و غریب لباس تھا، سر پہ زرد امامہ تھا، اور بلند قامت انسان کہ جس کو چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی اصحاب کو سر بلند کر کے دیکھنا پڑ رہا۔ میثم تمار کہتے ہیں کہ جب وہ آیا تو سارے خاموش ہو گئے اور ڈر کے مارے سب ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے کہ یہ عجیب و غریب انسان کون آ گیا۔ توجہ، یہ کون آیا؟ میثم تمار کے جملے ہیں کہ سارے اصحاب اپنے سر کو اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھ رہے تھے اور علی زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مولا علی نے سر نہیں اٹھایا اور اس نے آ کر سلام کیا، اور سلام کر کر کہنے لگا کہ تم میں کون ہے جو محمد کا وصی ہے؟ توجہ، تم میں کون ہے جو محمد کا وصی ہے، محمد کا خلیفہ ہے؟ تم میں کون ہے جو فاتح خیبر ہے؟ تم میں کون ہے جو فاتح خندق ہے؟ تم میں کون ہے جو فاتح بدر و احد و حنین ہے؟ تم میں کون ہے جو قاتل المشرکین ہے؟ وہ سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے اور سارا مجمع خاموش ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جس کے نام لے رہا ہے کہ وہ اس مجمع میں کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین ہے۔ یہ ساری صفات علی کے اندر پائی جاتی ہے۔ جب اس نے پکارنا بند کیا اور پکارنے کے بعد جب خاموش ہوا تو امیر المومنین نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا ہوا اے ابو سعد؟ توجہ، کیا ہوا اے ابو سعد؟ وہ جس نے آ کر ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، علی نے اس کے تعارف سے پہلے اس کا نام بتایا۔ واہ واہ، کیا کہیں، کیا کہیں، اس کے تعارف سے پہلے مولا نے اس کا نام بتایا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ رسول کے خلیفہ ہیں، اگر آپ محمد کے وصی ہیں، تو پھر ہم ایک مشکل میں ہیں، ہماری مشکل کو دور کیجیے۔ کیا مشکل ہے؟ کہ ہمارا قبیلہ جس کی طرف سے میں آیا ہوں 60,000 افراد پر مشتمل ہے، اور میں 60,000 افراد کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اور میرے ساتھ یہاں کوفے کے اندر کچھ لوگ بھی آئے ہیں جو کہ ایک لاش کو اٹھا کے لائے ہیں، لاش کو اٹھا کے لائے ہیں، اور وہ لاش مسجد کے باہر رکھی ہے۔ کام صرف اتنا ہے کہ اس لاش کو آپ نے اس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ علی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ مولا نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی لاش کو ہم اٹھا کے لائے ہیں، جس مردے کو ہم لے کے آئے ہیں، وہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور ہمارے قبیلے کے اندر اختلاف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ہم سے قاتل نہیں پکڑا جا رہا، ہم مردہ اس لیے زندہ کروانا چاہتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرے اور اپنے قاتل کے بارے میں بتائے۔ میثم کہتے ہیں علی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، مردے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اسے کتنے دن ہو گئے مرے ہوئے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ 41 دن ہو گئے اسے مرے ہوئے۔ عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، لیکن عیسیٰ اس مردے کو زندہ کرتے تھے جو تازہ تازہ مرا ہو۔ علی نے پوچھا کتنے دن ہو گئے؟ کہنے لگا 41 دن ہو گئے۔ 41 دن ہو گئے، آپ مردے کو زندہ کیجئے تاکہ ہم اس کے قاتل کی نشاندہی کریں۔ امیر المومنین نے اسے زندہ کرنے سے پہلے کہا کہ سنو، تم اس کا قاتل ڈھونڈ رہے ہو، اس کا قاتل اس کا چچا ہے۔ زندہ کرنے سے پہلے بول رہے، اس کا قاتل اس کا چچا ہے۔ توجہ، اور اس کے چچا نے اس کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی تھی، اور پھر بعد میں اسے چھوڑ کر دوسری خاتون سے اس نے شادی کی، تو اس کے چچا نے غصے میں آ کر اس کو قتل کیا ہے، غصے میں آ کر قتل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یا علی، اگر آپ رسول کے سچے نائب ہیں، سچے وصی ہیں، تو پھر زندہ کیجئے، ہم آپ کی بات پہ نہیں بلکہ جب یہ زندہ ہو کے خود اپنی زبان سے بتائے گا تو پھر یقین کریں گے۔ علی بتا چکے کہ کس نے قتل کیا۔ توجہ، ہم آپ کی بات پہ نہیں، جب یہ زندہ ہو کے خود بتائے گا تو پھر اس کی بات پہ یقین کریں گے۔ امیر المومنین آگے بڑھے، اب توجہ رکھیے گا میری طرف، بات آخری منزلوں پر آگے بڑھے
امیر المومنین نے پیر سے ٹھوکر ماری. کتنا خوش نصیب ہے جسے علی ٹھوکر مار رہے ہیں. پیر سے ٹھوکر ماری. حمد خدا کی, ذکر مصطفیٰ کیا. حمد خدا کر کے بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا کہ علی مردے زندہ تو کر سکتے ہیں لیکن علی اللہ نہیں ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کی حمد و ثنا علی کر رہا ہے. اور محمد کا ذکر کر کے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو جس علم کی وجہ سے علی مردے زندہ کر رہا ہے وہ علم محمد کی عطا کردہ ہے. وہ علم محمد نے عطا کیا ہے. ذکر محمد مصطفیٰ کرنے کے بعد پیر سے ٹھوکر ماری اور آواز دے کے کہنے لگے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. جیسے ہی مولا نے یہ کہا وہ مردہ کھڑا ہو گیا یہ کہتے ہوئے السلام علیکہ یا حجت اللہ. نعرہ حیدری محمد محمد صلی السلام علیکہ یا حجت اللہ, السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ کہتا ہوا کھڑا ہوا. میسم کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کھڑا ہوا زندہ ہو کے اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن کی طرح چمک رہا تھا. سورج سے زیادہ روشن تھا. اس شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ مولا آپ پر سلام. مولا نے کہا بتاؤ تمہارا قاتل کون ہے؟ کہنے لگا مولا جب آپ نے بتا دیا تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ یہ لوگ تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں, بتاؤ. اور یہ وہ معجزہ ہے علی کا کہ جو کوفہ سے لے کے نجف تک لوگ مسلسل کھڑے ہوئے اور ہزاروں کی تعداد کے مجمع نے اس معجزے کو دیکھا. امیر المومنین نے کہا اپنی زبان سے بتاؤ. کہنے لگا یا علی مجھے میرے چچا نے قتل کیا ہے, مجھے میرے چچا نے قتل کیا ہے. اب مولا نے کہا جاؤ اور جا کے اپنے قبیلے میں جا کے بتاؤ کہ تمہیں تمہارے چچا نے قتل کیا. کہ یا علی آپ نے زندہ کیا ہے خدا کے اذن سے. توجہ, آپ نے زندہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر میں قبیلے میں واپس گیا تو یہ لوگ مجھے دوبارہ قتل کر دیں گے, اس لیے میں واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں. آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں. تو وہ علی کہ جو مردے زندہ کر رہے ہیں, وہ علی کہ جس کے تاریخ اسلام نے ایسے ایسے فضائل لکھے, اسی علی کی ایک غربت یہ بھی ہے کہ امیر المومنین کی تنہائی سب سے زیادہ کربناک ہے. اے علی تیری تنہائیاں ہیں. کوفہ شہر امیر المومنین نے مولا حسن اور مولا حسین کو بلایا. کا بیٹا حسن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملاقات کروں. جاؤ اور جا کے مدینے سے میری بیٹیوں کو لے کر آؤ. اور حسن یاد رکھنا مدینے سے جب چلو تو رات کے وقت قافلے کو چلاؤ اور جہاں دن نمودار ہو جائے وہاں قافلے کو روک دے. دن میں سفر نہ کرنا, رات کی تاریکی میں سفر کرنا. اور جب کوفے کے صدر دروازے پر پہنچ جاؤ تو قافلے کو صدر دروازے پر روک دینا اور مجھے اطلاع بھیجنا. میں خود اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کوفے کے باہر آؤں. کوفہ شہر ہے, علی کی بیٹیاں علی کی زندگی میں کوفے میں آ رہی ہیں. جی بھر کے گریہ کر لینا, صرف چند لمحوں کی زحمت ہے عزادار. امام حسن اور امام حسین چلے مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچ کر نانا کی قبر پہ سلام کیا. نانا کی قبر پہ سلام کرنے کے بعد ماں کی قبر پہ سلام. ماں کی قبر پہ سلام کرنے کے بعد بہنوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بہنوں بابا نے یاد کیا, بابا نے یاد کیا ہے. بہنیں تیار ہو گئی, قافلہ تیار ہو گئی. زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹیاں مدینے سے نکل رہی ہیں.
مدینہ شہر سے علی کی بیٹیاں نکل رہی ہیں، اور جب نکلی ہیں تو کس شان سے نکلی ہیں کہ حسن بھی ساتھ ہے، حسین بھی ساتھ ہے، بنی ہاشم کے جوان بھی ساتھ ہے، اور قافلہ مدینے سے نکلا، اور مولا کے حکم کے مطابق مولا حسن نے رات کی تاریکی میں سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے کوفے کا صدر دروازہ آ گیا۔ مولا حسن نے کوفے کے صدر دروازے سے کچھ فاصلے پر قافلے کو روکا اور مولا علی کو خبر پہنچائی۔ مولا علی کو جب خبر پہنچی تو مولا مسجد میں تشریف فرما تھے، منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ روکا اور امیر المومنین نے حکم ارشاد فرمایا کہ آج کی رات کوفے کی گلیوں میں کوئی باہر نہ آئے، آج کی رات کوئی کوفے کی گلیوں میں باہر نہ آئے۔ اور عزاداروں اتنا سخت حکم تھا علی کا کہ زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی اس رات کوفے کی گلی میں نظر نہ آیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، کھڑکیوں کو بند کر لیا، اس لیے کہ علی کا حکم ہے۔ امیر المومنین آدھی رات کے وقت کوفے سے نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے کوفے سے نکلے، قافلے کے قریب پہنچے، گھوڑے سے اترے علی، قافلے کے قریب پیدل چل کے گئے، جناب زینب کے اونٹ کی مہار کو تھاما اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تھام کر علی امیر المومنین نے چلنا شروع کیا۔ عزاداروں چلتے چلتے علی کوفے میں داخل ہوئے، حوصلے سے سن لینا چند جملے ہیں۔ عزاداروں علی کوفے میں داخل ہوئے، اب جو مولا شہر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین نے آواز دے کے کہا زینب ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ اب جو محمل کا پردہ ہٹا تو آواز آئی زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے۔ آگے بڑھے امیر المومنین، آواز آئی زینب ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ اب جو پردہ ہٹا تو آواز آئی زینب یہ کوفے کی چوک ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہنے لگے زینب ذرا محمل کے پردے کو ہٹانا۔ اب جو بیوی نے پردہ ہٹایا تو آواز دے کے کہا زینب یہ کوفے کا بازار ہے، زینب یہ کوفے کا بازار ہے، وہ کوفے کا دربار ہے اور وہ دارالامارہ ہے۔ جیسے ہی مولا نے بازار، دربار اور دارالامارہ دکھایا، بیٹی کی آواز آئی بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہنے لگے زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میرے بیٹوں کی جگہ تمہیں ان بازاروں اور دربار یہ جانتے تو سب ہے نا عزاداروں، اور منظر اپنی آنکھوں میں دیکھ بھی رہے ہیں علی کہ یہی کوفے کا بازار ہوگا اور یہی زینب کبریٰ ہوگی۔ آج کس شان سے زینب کبریٰ اس بازار میں آئی ہے۔ عزاداروں امیر المومنین نے بازار دکھایا، امیر المومنین بیٹیوں کو لے کے گھر میں چلے گئے۔ 19 رمضان آ گئی، امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی، 21 رمضان شہادت ہو گئی۔ عزاداروں 50 ہجری مولا حسن کی شہادت ہوئی، آ گئی 61 ہجری۔ عزاداروں 10 محرم کے بعد 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلا۔ اب جو قافلہ چلا تو علی کی بیٹیاں کوفے آ رہی ہے۔ جب پہلے آئی تھی تو محمل کی عماری کی مہار علی کے اپنے ہاتھ میں تھی، اب علی کی بیٹیاں آ رہی ہے، علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بسے گردن بندے ہیں، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، اونٹ پر عماری بھی نہیں ہے، اور علی کی بیٹیاں عزاداروں کوفے میں داخل ہوئی۔ وہ صدر دروازہ یاد آیا جو علی نے دکھایا تھا، آخری جملے ہیں، صدر دروازہ یاد آیا جو علی نے اپنی زندگی میں دکھایا تھا۔ عزاداروں چلتے چلتے بازار میں علی کی بیٹیاں آئیں، اس بازار میں آئیں جو علی اپنی زندگی میں دکھا رہے تھے۔ جب علی دکھا رہے تھے تو کوئی انسان موجود نہیں تھا، لیکن جب آج آئی ہے تو لاکھوں کا مجمع موجود ہے۔ جب علی دکھا رہے تھے تو سر میں چادر بھی موجود تھی، ساتھ میں حسن و حسین بھی موجود تھے، ساتھ میں عباس بھی موجود تھے، لیکن جب آج آئی ہے حسین تو ہے لیکن حسین کا سر موجود ہے، عباس کا سر موجود ہے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ وہ کوفے کی عورتیں جو علی کی بیٹی سے قرآن پڑھنے آتی تھی، آج کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.